بابا ہمیشہ یہی کہا کرتے تھے کہ بیٹا کتابیں پڑھا کرو، کتابیں پڑھنے سے علم و دانائی آتی ہے۔ چھوٹا تھا نہیں سمجھا، لیکن اب میں بڑا ہو گیا ہوں مگر کتابیں پڑھنے کا وقت نہیں ملتا۔ مگر اب میں سنتا ہوں ریڈیو آواز کا مقبول ترین پروگرام کام کی، جس میں ہوتی ہیں علم و دانائی کی باتیں اور شرکت کرتے ہیں شہر کے دانشور، پروفیسر، ڈاکٹر اینڈ لائرز۔ السلام علیکم سامعین، میں ہوں آپ کا میزبان آصف اقبال اور آپ سن رہے ہیں ریڈیو آواز کا مقبول ترین پروگرام کام کی بات۔ جیسا کہ ہمارے لائیو اسٹوڈیو میں پروفیسر، ڈاکٹر شخصیات موجود ہوتی ہیں، آج کے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ پروفیسر بھی ہیں اور لائر بھی، لیکن یہ دو شخصیات نہیں ہیں بلکہ دونوں خوبیوں کے مالک شخصیت جناب ایڈوکیٹ پروفیسر آصف شیر سیال صاحب۔ بیسیکلی یہ CEO ہیں برائٹ انگلش گروپ آف کالجز جھنگ کے۔ انہوں نے اسٹارٹ برائٹ کمپیوٹر کالج چرچ روڈ جھنگ سے لیا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب ہمارے جھنگ میں لوگوں نے کمپیوٹر دیکھا تک نہیں تھا۔ کمپیوٹر چلانا تو دور کی بات، کمپیوٹر کا کانسیپٹ ہی نہیں ہوا کرتا تھا 1995-6 سے۔ اس کے راؤنڈ اباؤٹ ہم بھی انہیں کے پاس جاتے تھے اور کمپیوٹر کلاسز لیتے، اور پھر انہوں نے آہستہ آہستہ کالج کو ڈیولپ کیا، کامرس کلاسز کی، اس کے علاوہ اور کلاسز اسٹارٹ کی، اور پھر یہ برائٹ انگلش پھیلتا ایک بہت بڑا نیٹ ورک۔ برائٹ گروپ آف کالجز کے CEO جناب آصف شیر سیال، ایڈوکیٹ ہائی کورٹ لاہور۔ اس کے علاوہ ان کی اور بھی بہت سی کوالٹیز ہیں۔ ڈیجیٹل مارکیٹنگ پہ یہ پائنیئر ہیں، جھنگ میں یہ ایک بہت بڑے لیول پر، بہت بڑے کینوس پہ کام کر رہے ہیں۔ یہ چاہ رہے ہیں کہ پروڈکٹیو ایکٹیویٹی کے تھرو ہماری یوتھ گرو کرے اور پیسہ کمائے۔ بہت سی معلومات ان سے حاصل کریں گے۔ آئیے مخاطب ہوتے ہیں آصف شیر سیال، ایڈوکیٹ ہائی کورٹ، CEO برائٹ انگلش گروپ آف کالجز جھنگ۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ تھینک یو ویری مچ فار سچ اے بریف انٹروڈکشن آصف، بہت شکریہ، آپ نے بڑا تفصیل سے تعارف کروایا، میں بہت مشکور ہوں، اور لسنرز کے لیے بھی جنہوں نے ٹائم نکالا، اور آپ کا بھی مشکور ہوں کہ آپ نے موقع دیا، اپرچونٹی دی، بہت شکریہ۔ میں آپ کو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتا دیتا ہوں کہ ہم الحمدللہ گزشتہ 20-25 سال سے جو ڈسٹرکٹ جھنگ ہیں اور جو ایڈجیسنٹ جتنے علاقے ہیں، ہمارے پاس باہر سے بھی اسٹوڈنٹس آتے ہیں، اور الحمدللہ ہم اپنی جو ہماری کیپیسٹی ہے اور جتنا ہم سرو کر سکتے ہیں، جس طرح آپ نے بتایا کہ وی آر دا پائنیئرس، اور اللہ کا بہت شکر ہے کہ اس وقت جھنگ میں اور جھنگ سے باہر بھی اور بیرون ملک بھی ہمارے ہزاروں طلبہ و طالبات سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں۔ بہت خوشی ہوتی ہے۔ انٹرپرینورشپ کا جو کلچر ہے، جس کو پریکٹیکلی ویژن کیا جاتا ہے اور فیوچر ہے پوری دنیا کا، اس میں بھی ہمارے الحمدللہ بہت سارے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں۔ اور جس طرح آپ نے بتایا کہ اب دنیا چینج ہو رہی ہے، وی وانٹ ٹو بی مور کنٹریبیوٹیو ان دس، اور ان شاء اللہ تعالیٰ ہم نئے انیشیٹیو بھی اسٹارٹ کر رہے ہیں، جس پہ ابھی ہم ان شاء اللہ آپ کو پروگرام میں بھی تھوڑی تفصیل سے بتاتے ہیں۔ تھینک یو فار دا انٹروڈکشن۔ سر مینس کہ آپ کا ٹارگیٹ ڈیجیٹل مارکیٹ نہیں بلکہ ڈیجیٹل ریولوشن ہے۔ آپ انقلاب لانا چاہ رہے ہیں ڈیجیٹل مارکیٹ میں۔ تو وہ کون کون سے ٹولز ہیں جس پہ آپ ابھی کام کر رہے ہیں اور آپ یوتھ کو بھی اسی سائٹ پہ لانا چاہ رہے ہیں؟ بالکل جی، دیکھیں ہماری جو 3 ڈائمینشنل اپروچ ہے، لائک ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ جو آلریڈی لوگ کمپیوٹر سائنس کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں ان کو بھی ہم اپ ٹو دا مارک لے کے آئیں۔ نئی چیزیں آ گئی ہیں، نئی لینگویجز آ گئی ہیں، نئے ٹرینڈز آ گئے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ایسے اسٹوڈنٹس ہیں جو انٹرسٹڈ ہیں کہ ہم اس شعبے میں آئیں، ان کی ہم کاؤنسلنگ کریں۔ اور اس کے ساتھ ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ جو ایک تیسری کلاس ہے جس کو کچھ نہیں آتا پر وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں، ہم ان کو بھی جو ہے جن کی عمر کچھ بھی ہو 30 40 50
ایون دے کین کنٹریبیوٹ. اور اس میں وہ کیا کر سکتے ہیں کہ کوئی ایک اسکل سیکھیں. دیر آر نمبر آف اسکلس. ہمارے پاس لوگ آتے ہیں, دے آسک سیورل کویشچنس کہ سر کس طرح ارننگ ہوتی ہے, تو وی مے سے دیم کہ جی آپ کو جو آتا ہے یو کین ارن آن انٹرنیٹ. لائک اف یو ہیو گڈ وائس you can sing on internet. If you have you can say good skill of writing, you may write something for the people which are sitting on the net, or you can find millions of jobs even available now. When I'm talking to you, there are millions of jobs which are pending and people want them to do by the volunteers, or you can say by the people who are sitting on the net. تو بہت سارا کام ہے, بہت سارے لوگ کر سکتے ہیں, پریزنٹلی نئے آنے والے بھی کر سکتے ہیں اور ہم لوگ بھی کر سکتے ہیں. اچھا دیکھیں, جب آپ کوالیفیکیشن کی بات کرتے ہیں تو اس میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں. ایک ہوتی ہے پروفیشنل اسکل, دیٹ از سم تھنگ ڈفرینٹ. کوالیفیکیشن از سم تھنگ ڈفرینٹ. اب کوالیفیکیشن میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے انٹرمیڈیٹ کیا, آئی سی ایس کیا, ایم سی ایس کیا, بٹ میں اکثر کہتا ہوتا ہوں کہ اگر آپ سائنس پڑھ رہے ہیں اور سائنٹیفک نہیں ہے تو اٹس یوز لیس. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی اس کے لیے کوئی کرائٹیریا نہیں ہے. آپ نے کوئی اسکل بھی جو آپ آئی ٹی کی سیکھ لیں, آئی ٹی کے اندر بہت سارے شعبے ہیں, آپ کوئی اسکل بھی کچھ عرصے میں سیکھ سکتے ہیں. تو کچھ اس میں خاص نہیں ہے کہ جی آپ نے کتنا ٹائم یا کس چیز میں کیا سیکھنا ہے. سر یہاں پہ ایک تھوڑی سی کنفیکشن یہ ہے, وہ یہ ہے کہ میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ عموماً جو انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں وہ پڑھانے کی طرف زیادہ فوکس کرتے ہیں. لٹریچر ہے, ان کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ان کو پڑھایا جائے, ان کے ایگزام لیا جائے, ان کو لکھ پڑھایا جائے. لیکن آپ جو ہیں آپ اسکلز کی طرف جا رہے ہیں, تو یہ اسکلز دینا اور اس کے مطابق جو ہے وہ بچوں کو وہ ڈیولپ کرنا کہ وہ اپنی پرسنالٹی جو ہے وہ گرو کریں اور اپنے تعین جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ کام کر سکیں. یہ بالکل بڑا آپ نے امپورٹنٹ پوائنٹ ایک رائز کیا ہے, اور میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں جو سچی بات ہے, ہم سب نے تھوڑی سی ناانصافی کی ہے اور اس میں ہم سب لوگ شامل ہیں. اپنا ٹائم بھی ہم نے صحیح یوٹیلائز نہیں کیا, اور اب وہ وقت آ گیا کہ ہم سوچیں کہ ہم نے سارے سبجیکٹ امپورٹنٹ ہیں, سب سبجیکٹ بہت اچھے ہیں, پر وٹ پریکٹیکلی ورلڈ نیڈ, ابھی کی کیا ضرورت ہے, ابھی ضروریات کیا ہیں. دیکھیں ابھی ضرورت ہے کہ ہم سب لوگ جو ہیں وہ پریکٹیکل کوئی کام کر کے دیں لوگوں کو, اور اس کے لیے دیکھیں جو ادارے ہیں وہ اپنا کام کر رہے ہیں, پر جو سچی بات ہے کہ اسکل از مور امپورٹنٹ. اور ابھی جو اگر ایک آئی سی ایس اسٹوڈنٹ کرتا ہے یا بی ایس کمپیوٹر سائنس کرتا ہے یا ایم سی ایس کرتا ہے, اور اگر وہ پریکٹیکلی کام نہیں کر سکتا یا ایک اپلیکیشن نہیں ڈرافٹ کر سکتا یا ای میل پراپرلی ڈرافٹ کر کے اٹیچمنٹ نہیں کر سکتا, تو یہ ایک سوالیہ نشان ہے ہم تمام تعلیمی اداروں کے لیے بھی اور یونیورسٹیز کے لیے بھی. تو اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ ہمارا جو فوکس ہے وہ ہے بھی یہ کہ اگر آپ اسکلز سیکھتے ہیں یا آپ کوئی کمپیوٹر سائنس یا کوئی بھی سبجیکٹ رکھتے ہیں, تو پھر اگر آپ کو اسکلز نہیں آتی تو یو آر لائک اے سولجر کہ جو اپنے آپ کو کلیم تو کرتا ہے کہ میں آئی ایم پارٹ آف دا آرمی یا آئی ایم سولجر, بٹ پریکٹیکلی وہ اگر بارڈر پہ جا کے یا کہیں پہ جا کے جنگ ہی نہیں کر سکتا یا اس کو اپنا ویپن چلانا ہی نہیں آتا, تو وہ بڑی ایک کہہ لیں آپ کی عجیب سی سچویشن ہے. آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو اسٹوڈنٹ آپ کے ساتھ جو بھی کلاس میں پڑھ رہا ہے اس کو اس چیز کا بھی اندازہ ہونا چاہیے کہ اس سبجیکٹ کی ورتھ کیا ہے. پریکٹیکلی جب وہ کرے گا تو اس کو پتہ چلے گا کہ ایکچوئل مارکیٹ میں اس کا اسکوپ کیا ہے اور اس کے کرنے سے جو ہے وہ مجھے آؤٹ پٹ کیا ملے گا. بالکل. تو ہم یہی چاہ رہے ہیں کہ جو بھی ادارے میں بچہ پڑھ رہا ہے, سب ادارے اپنا رول پلے کر رہے ہیں, تو ہم جو ادارے کم از کم زیادہ اسکل کو فوکس کرتے ہیں وہ ان کو اپرچونٹی دیں کہ وہ ان کے پاس آئیں, اور وہ بی ایس کر رہے ہیں مارننگ میں تو ایوننگ میں آ جائیں, ایوننگ میں کر رہے ہیں تو مارننگ میں آ جائیں, اور ہم ان کو جو ان کا جو شوق کا سبجیکٹ ہے, جو ان کا ایپٹیچیوڈ ہے. دیکھیں پرابلم یہ ہے کہ ہم کسی کا ایپٹیچیوڈ نہیں دیکھ رہے. بچے سبجیکٹ کیسے رکھ رہے ہیں کہ ابو یا امی میں وہ فلانے دوست نے میرا یہ مضمون رکھ لیا ہے تے تسی دسو میں بھی رکھ لواں, تو کہتے ہاں جی بیٹا تو بھی صبح اے سبجیکٹ جا کے رکھ لے اور شروع کر دے, تو آئی ٹی انجینئر بن جا. دس از رانگ. اب دیکھیں ہمارے ہاں جو ہے ایپٹیچیوڈ نہیں دیکھا جاتا کہ وہ بچہ جو ہے کیا اس کا ایپٹیچیوڈ بھی ہے اس سبجیکٹ میں یا نہیں ہے. تو بہرحال ہمارا فوکس یہی ہے کہ جو کسی اسٹوڈنٹ کا ایپٹیچیوڈ ہے اس کو پہلے چیک کریں,
اور اسی میں اس کو پھر ہم اسکل یا ٹریننگ پرووائڈ کریں. سر ڈیجیٹل ریولوشن کی آپ بات کر رہے ہیں جی, اس میں آپ ٹاپ جو اسکلز ہیں وہ کون سی ہیں جو پلان کر چکے ہیں اور وہ سکھانا چاہ رہے ہیں اور اب تک جو ہے وہ آپ یہ سروس پرووائڈ کر رہے ہیں؟ ہاں جی بالکل آپ نے صحیح کہا. دیکھیں کہ سب سے پہلے انما الاعمال بالنیات جب انسان پلان کرتا ہے, نیت کرتا ہے اور اس کے بعد اپنا کام شروع کرتا ہے تو اس کو کامیابی تو اللہ تعالیٰ کی ذات دیتی ہے. بٹ ہم جو دیکھ رہے ہیں وہ یہی ہے کہ ہمارا جو ڈیجیٹل ریولوشن کا ایک ویژن کہہ لیں وہ یہ ہے کہ ابھی آپ دیکھیں گے کہ اگلے کچھ عرصے میں دنیا اور چینج ہونے جا رہی ہے اور آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا جو رول ہے وہ اور بڑھتا جا رہا ہے. تو آپ دیکھیں گے کہ اگر ہم تیار ہوں گے, ہم پریپیئرڈ ہوں گے انڈیا کی طرح, بنگلہ دیش کی طرح, تو آپ کی جو آئی ٹی ایکسپورٹس ہیں وہ کئی گنا ابھی ان میں پوٹینشیل ہے وہ بڑھ سکتی ہیں. تو ہم پلان بھی یہی کر رہے ہیں کہ ہم ہر اس بچے کو جو کہ کہتا ہے کہ میں سیکھنا چاہتا ہوں اس کو سکھائیں. اور ایک مزے کی بات یہ کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں سب سے زیادہ پوٹینشیل ہے اور سب سے کم قیمت ہے. آپ نے پلمبنگ کا بھی کام کرنا ہے تو آپ نے اس کی ٹول کٹ بھی لیں تو وہ بھی 50,000 کا سامان ہے. تو اس میں تو یو نیڈ نتھنگ. آپ کے پاس لیپ ٹاپ ہے, آپ کے پاس کمپیوٹرز ہیں, آپ کے پاس آئی ٹی لیبس میں ہمارے پاس پی سی دن رات پڑے ہیں, 100 کی لیب ہے اور اس کو آپ 2 گھنٹے کی اگر کلاس ہو تو کتنے اسٹوڈنٹس اس کو دن رات استعمال کر سکتے ہیں. تو اس میں بہت زیادہ مارجن ہے اور ڈیجیٹل ریولوشن کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم نے جو پلان کیا ہے کہ ہر پاکستانی کو ایک سکل ضرور ہر سال سیکھنی ہے. وہ چاہے گرافک ڈیزائننگ سیکھ لے, وہ چاہے ویڈیو ایڈیٹنگ سیکھ لے, وہ چاہے آپ شعبے پوچھ رہے ہیں, وہ چاہے اس کے بعد ایڈوانس شعبے ہیں, وہ ویب سائٹ ڈیولپمنٹ سیکھ لے, وہ امیزون کا ورچوئل اسسٹنٹ بن جائے, وہ ڈراپ شپنگ شروع کر دے. آپ حیران ہوں گے یہاں پہ ایک شہر ہے ہم سے بھی بہت پیچھے ہے, میاں چنو اور اس طرح کے علاقے ہیں, اور وہ ڈراپ شپنگ کا ہیڈ بن چکے ہیں, مرکز بن چکے ہیں. اور ہم لوگ یہاں پہ ابھی بہت پیچھے ہیں اور اللہ پاک نے اگر ہم پہ کرم رکھا اور ہماری انشاءاللہ تعالیٰ جو نیت ہے اس کے مطابق اللہ نے ہماری مدد کی تو یو ول سی کہ اگلے کچھ عرصے میں ہم بہت زیادہ نئے انیشیٹو شروع کر رہے ہیں. سر ڈیجیٹل ریولوشن کے اباؤٹ میرا آپ سے لاسٹ کوشچن ہے, کیا یہ اسکلز اور ٹریننگ یہ آپ اپنے رجسٹرڈ اسٹوڈنٹ جو آپ کے کالج کے ہیں ان کلاسز ان کو دے رہے ہیں یا جو آؤٹ سائڈر ہیں ان کے لیے بھی یہ؟ بہت آپ نے خوبصورت سوال پوچھا ہے اور اس میں ایڈ کر دوں آپ کو کہ مجھے اسی ہفتے میں ایک لیٹر مل گیا ہے, ہم نے جنگ پورے کے لیے اعزاز ہے کہ پورے پاکستان میں 48 انسٹیٹیوٹس کو چیک کیا ہے انہوں نے, کئی دن کا انہوں نے اسٹے کیا ہے اور ہر چیز کو چیک کر کے انہوں نے ٹیچرز, ہمارا اکوپمنٹ, ہماری ساری چیزیں پورے پاکستان میں 48 انسٹیٹیوٹس کو ایکریڈیٹ کیا ہے نیفٹیک نے. اور آپ کو ایک خوشخبری دے رہا ہوں پورے جنگ والوں کو کہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے ہمارے ادارے کو جنگ میں ایکریڈیشن جو ہے وہ مل گئی ہے اور ایکریڈیشن جو ہے ایک اعزاز ہے ہم سب پورے لوگوں کے لیے. تو یہ جو چیز ہے یہ ہم چاہ رہے ہیں کہ اس سے اب زیادہ زیادہ آپ سب لوگ مستفید ہوں. اور ایکریڈیشن کا یہ فائدہ ہے کہ ہم انٹرنیشنلی بھی اور نیشنلی بھی جتنے بھی سرٹیفکیٹس دیتے ہیں یا جو بچوں کو کورس کرواتے ہیں, آپ جہاں بھی جائیں گے وہ ویلکم بھی کیے جائیں گے اور آپ کو بڑی پریفرنس دیتے ہیں کہ یہ ایک اچھے ادارے سے آیا ہے. اور دوسری آپ نے جو بات پوچھی ہے کہ کون سے لوگ کر سکتے ہیں, تو ہمارے پاس ہر وہ بچہ, آج آپ کو ایک آفر بھی دے رہا ہوں, آپ کے پروگرام میں آئے ہیں کہ آپ ہمیں فیس دیں یا نہ دیں, ہم ویسے بھی آپ کو ویلکم کرتے ہیں, آپ آئیں اور سیکھیں. اور آپ کے ریفرنس سے آئے یا جو ریڈیو ہمارے سن رہے ہیں لوگ ان کے ریفرنس سے آئے تو حوالہ دے دیں کہ جی آپ نے ادھر یہ دعویٰ کیا تھا اور آپ ہمیں کچھ کروائیں. اب تو میں آپ کو اعلان کر کے جا رہا ہوں وہ ڈیفینیٹلی جی جنگ بڑا چھوٹا سا ہے اور ادھر تو یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ آج صبح کھایا کیا تھا اور پکایا کیا تھا, تو وہ مجھے ڈھونڈ لیں گے, آپ فکر نہ کریں. اور انشاءاللہ کیمپس تو آپ کا آلریڈی جی بالکل بالکل بڑا کلمہ چوک کے ساتھ ہی ہے. جی بالکل, ہم نے جی سیٹلائٹ ٹاؤن میں ماڈل بازار کے بالکل اپوزٹ جہاں وہ پلے لینڈ ہے اس کے سامنے ہی ہمارا بالکل روڈ کے اوپر کالج ہے, کلمہ چوک سے تھوڑا سا پہلے. تو بالکل ہم ادھر بھی اویلیبل ہیں, اسٹاف بھی اویلیبل ہے, نمبرز بھی. اب تو گوگل اور انٹرنیٹ کا دور ہے. سر
नंबर ऑफ 1000 इंस्टीट्यूशन लॉन्च हो चुके हैं, झंग में भी यही हाल है, बिल्कुल सैकड़ों इंस्टीट्यूशन हैं। बिल्कुल। तो ब्राइट इगलेट्स क्या नया करने जा रहा है? बहुत आपने अच्छा सवाल पूछा है। देखिए जी, इदारे तो जितने भी हैं दे ऑल आर प्लेइंग देयर रोल और सब अच्छे हैं, दे आर डूइंग देयर जॉब। हम थोड़े से डिफरेंट इस लिहाज से हैं कि आपने देखा होगा हम आपको दूसरे प्रोग्रामों में कम नज़र आते होंगे और हम बस अपना काम से काम रखते हैं, ज़्यादा फोकस करते हैं कि जी चीज़ों को जितना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। बहुत सारी हमारे अंदर डेफिशिएंसीज होंगी तो उन्हीं को कवर करने में बड़ा टाइम लग जाता है। तो आप देखेंगे कि जो हमारा इदारा है उसमें बहुत सारी चीज़ें, ये नहीं कि मैं क्योंकि उसको सुपरवाइज़ कर रहा हूँ तो वो उसको मैं बढ़ा के पेश कर रहा हूँ, बट प्रैक्टिकली मैं आप सब लोगों को दावत दे रहा हूँ कि आप हमारे इदारे में आएँ, हमारी कंप्यूटर लैब्स देखें। इसके अलावा हमारा जो स्टाफ है, फैकल्टी है, उसकी क्वालिफ़िकेशंस भी देखें और फिर उनकी प्रैक्टिकल ग्रिप भी जो उनके सब्जेक्ट पर है कि नहीं है वो भी यू शुड चेक। और उसके बाद सबसे बड़ी जो बात है कि अगर हमें एक्रेडिट किया गया है पूरे पाकिस्तान में, वो उनका 3 डेज़ का विज़िट होता है और वो सारे जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं उन पे चेक करते हैं। तो सबसे बड़ी तो वो एक हमारी सर्टिफिकेशन है कि हम वी आर डूइंग गुड। टैफ्टा, पंजाब स्किल डेवलपमेंट अथॉरिटी, पंजाब स्किल डेवलपमेंट फ़ंड, इन सब इदारों के साथ हम काम कर चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आप आएंगे और आपको खुद नज़र आएगा हमारा ओन पर्पस बिल्ड कैंपस है और भी इंशाल्लाह ताला चीज़ें आपको ज़रूर बेहतर सर लगेंगी। ये गुफ्तगू तो थी डिजिटल रेवोल्यूशन के अबाउट ब्राइट इगलेट्स कॉलेज के आसिफ शेर सियाल, जी खुद एक पर्सनैलिटी हैं, स्कॉलर हैं, एडवोकेट हैं। ये तो आसिफ शेर सियाल हमारी झंग कम्युनिटी को क्या मैसेज? बिल्कुल जी, ये आपकी आला ज़रफ़ी है कि आपने मुझे इस काबिल समझा और मुझसे मैसेज ले रहे हैं और नो डाउट मैं ये चाहता हूँ देखें कि हम सब लोग हम पीछे रह गए हैं, सब दूसरे सब इलाकों से हम बहुत पीछे रह गए हैं। उसकी वजह जो मुझे नज़र आई है कि नाराज़ ना होइएगा, एक वर्ड मैं बोलूँगा कि हम मुनाफिक लोग हैं। हम पोज कुछ करते हैं और अंदर से कुछ हैं। हम शायद वो नहीं हैं जो हम पोज करते हैं, या शायद ये हम सब की एक कलेक्टिव थोड़ी सी अप्रोच है। तो हमें ये जो मुनाफिकत है और हिपोक्रेसी है इससे अब हट के प्रैक्टिकली काम करना चाहिए। हम पहले ही बहुत पीछे रह गए हैं और हम सब जिस जगह पे हैं, लाइक इफ़ यू आर डूइंग योर जॉब यू शुड ट्राई कि आप अपना काम बेहतरीन करें। अगर मैं अपना काम बेहतरीन करूं, सारे लोग अगर हम ये सोच लें कि हमें अपना काम अच्छे तरीके से करना है तो फिर सब चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। और मैसेज यही है कि देखें ये जो अब दुनिया है ये चेंज हो चुकी है, अब ये कोई पहले वाली दुनिया नहीं है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये अब बहुत चीज़ें और चेंज होने जा रही हैं। तो निकलें और सोचें, देखें कि आपका बच्चा अगर जा रहा है तो क्या वो प्रैक्टिकली भी उतना काम जान रहा है, या वो 4 साल अगर BS करके आ रहा है और फिर उसके बाद वो एप्लीकेशन भी टाइप करवाने के लिए बाहर शॉप पे जा रहा है। तो ये चीज़ें देखें कि उनको कहें कि आपको लैब कंप्यूटर लैब्स में ज़्यादा टाइम देना चाहिए, सीखना ज़्यादा चाहिए। और अगर आप स्टूडेंट भी हैं तो अपने इदारे वालों को कहें कि सर हमें कम से कम आप 2 घंटे हमें कंप्यूटर लैब ज़रूर दें, हमें रनिंग सिस्टम्स दें। और बाकी फिर यूनिवर्सिटीज़ और उनका फिर वो बड़े लेवल पे काम आ जाता है, उसको मैं इधर इस प्लेटफॉर्म पे तो नहीं डिस्कस कर सकता, कि वो भी देख के दें कि जिस इदारे को हम वो एफिलिएशंस दे रहे हैं या जो हम जिन इदारों को एक्रेडिशन दे रहे हैं या रजिस्टर कर रहे हैं वो भी इस कैलिबर पे हैं कि नहीं है। और कटिंग इट शॉर्ट कि बहुत ज़्यादा चीज़ें चेंज होने जा रही हैं। मेरी एक अपनी वेबसाइट है, ब्लॉग है asifshersyal.com के नाम से, उस पर भी हम फ्री काउंसलिंग दे रहे हैं। आपको जैसी भी हेल्प चाहिए किसी भी किस्म की, ये मैं वैसे नहीं ऊपर से कह रहा है, अंदर की बात बता रहे हैं कि आप विदाउट एनी कॉस्ट, विदाउट एनी फी, मुझे नहीं पता कि दूसरे लोग, छोटा शहर है, वो कहते हैं कि जी वो नहीं जी बड़ा कमर्शलिज्म है जी, ये प्राइवेट इदारे जी बड़ा लूटते हैं जी, फलाना होता है जी। हमारे 24/7 वी आर अवेलेबल, जो मर्जी आएँ, पूछें, सीखें, पढ़ें। हम खुद भी हाजिर हैं, हमारी लैब्स भी, हमारे इदारे भी हाजिर हैं, हमें खुशी होगी। सिंपल जी बिल्कुल। ये थे हमारे साथ ब्राइट इगलेट्स कॉलेज के CEO एडवोकेट आसिफ शेर सियाल। बाबा कौम कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने भी यही फरमाया कि काम काम और सिर्फ काम।
انہی الفاظ کے ساتھ اپنے میزبان آصف اقبال کو اجازت دیجیے.